بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقراء معہد الحافظات شارع ورسک پشاور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمۃ الکتاب، کتاب کا مقدمہ پیشانی ہر چیز کے شروع کے حصے اور دیباچے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع مقدمات آتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد، درود و سلام ہو ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد و آلہ، اور آپ کی آل و صحبہ اجمعین، اور آپ کے تمام اصحاب، و من تبعہم، اور جس نے ان میں سے پیروی کی، بے احسان، نیکی کے ساتھ، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک ان پر بھی درود و سلام ہو۔ اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فإن الادب العربیہ قد اصیب بمحنة، عربی ادب کو ایک ایسی آزمائش پہنچ چکی ہے، عربی ادب ایک ایسی آزمائش میں مبتلا ہو چکا ہے، اصیب بها ادب کل امت، کہ جس میں ہر قوم کا ادب مبتلا ہو چکا ہے۔ وہی محنت، یہ ایک ایسی آزمائش ہے، تکاد تکون طبیعیۃ و مضطردۃ للآداب واللغات، کہ قریب ہے کہ یہ آداب اور لغات کے لیے طبعی اور عام ثابت ہو جائے، عام بن جائے، الی ان آجالہا، اس کے ساتھ ساتھ کہ اس آزمائش کی مدت مختلف ہوا کرتی ہے۔ العربیہ باب کرومہ سے بمعنی فصیح عربی ہونا۔ اسی طرح اصیبہ، صاد واو با اس کا مادہ ہے، بمعنی نشانے پر لگنا، اسی طرح تکلیف دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ محنت کی جمع محن آتی ہے بمعنی آزمائش۔ کل اسم ہے جو متعدد افراد کے لیے یا متعدد افراد کے استغراق کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اضافت کے بغیر استعمال نہیں ہوتا۔ اگر اس کے بعد ما مصدریہ ظرفیہ آ جائے تو تکرار کا فائدہ دیتا ہے۔ بمعنی طریقہ جماعت، جمع اس کی آتی ہے۔ مضطردۃ، طا و دال اس کے حروف اصلیہ ہے، باب افتعال سے ہے جس کا معنی ہے جاری ہونا، پے در پے ہونا۔ لغت ان کی جمع ہے جس کا معنی ہے ہر قوم کے وہ اصطلاحی کلام، وہ اصطلاحی زبان جس میں وہ بات کیا کرتے ہیں۔ الی ان آجالہا تختلف، آجال اجل کی جمع ہے جس کا معنی ہے مدت، موت، زمانہ۔ فقد یطول اجل هذه المحنة فی ادب قوم، کبھی کبھی اس آزمائش کی مدت طویل ہو جاتی ہے کسی قوم کے ادب میں، وَيَقْصُرُ فِي أَدَبِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور کبھی کبھی دوسرے اقوام کے ادب میں مختصر ہو جاتی ہے۔ وَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْأَحْوَالِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ، اور یہ لوٹتا ہے اجتماعی احوال کی طرف، سیاسی عوامل کی طرف، وحرکات الاصلاح والتجدید والبعث الجدید، اور جدت اور اصلاح کی تحریکوں اور نئے نظریے کی طرف۔ یعنی اس اختلاف کا سبب اجتماعی احوال، سیاسی عوامل، اصلاح اور تجدید کی تحریکیں اور نیا نظریہ ہے۔ فَإِذَا تَوَفَّرَتْ فِي أُمَّةٍ، جب یہ کسی قوم میں زیادہ ہو جائے، قَصُرَ أَجَلُ هَذِهِ الْمِحْنَةِ، تو اس آزمائش کی مدت کم ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا فُقِدَتْ أَوْ ضَعُفَتْ، اور اگر کم ہو جائے یا کمزور پڑ جائے، قَالَ أَمَدُ هَذِهِ الْمِحْنَةِ، تو اس آزمائش کی مدت طویل ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ شَقَاءُ الْأَدَبِ وَالْأُمَّةِ بِهَا، لہذا اس سے ادب کی بدبختی اور اہل ادب کی بدبختی بھی طویل ہو جاتی ہے۔ ان هذه المحنة هو تسلط اصحاب الصناعة والتكلف على هذا الادب، کہ بے شک یہ آزمائش اہل صناعہ اور اہل تکلف کے غلبے کی وجہ سے ہے، على هذا الادب، اس ادب پر، جس کو الذين يتخذونه حرفة وصناعة، کہ جس کو انہوں نے پیشہ اور کاریگری بنا لیا ہے، ويحتكرونه احتكارا، اور بغیر کسی دوسرے کی شرکت کے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ احتکار باب افتعال سے ہے جس کا معنی ہے مہنگا بیچنے کے لیے کسی چیز کو روکے رکھنا، اپنے لیے کسی چیز کو خاص کرنا، ذخیرہ کرنا۔ وَيَتَنَافَسُونَ فِي تَنْمِيقِهِ وَتَحْبِيرِهِ، اور اس کے منقش کرنے، اس کے عمدہ بنانے میں وہ حرص کرتے
کرتے ہیں، رغبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہ تنافسون باب تفاعل سے بمعنی رغبت کرنا، بمقابلہ رغبت کرنا یا باہم رغبت کرنا۔ لِيُثْبِتُوا بِهِ بَرَاعَتَهُمْ وَتَفَوُّقَهُمْ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ان کے فضل اور ان کی برتری کو ثابت کر سکے۔ وَيَصِلُوا بِهِ إِلَىٰ أَغْرَاضِهِمْ، اور تاکہ اسی کے ذریعے سے وہ اپنے مقاصد تک پہنچ جائے۔ وَيَسْتَمِرُّ ذَلِكَ، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وَيَسْتَفْحِلُوا، یہاں تک کہ معاملہ سنگین ہو گیا، یہاں تک کہ معاملہ عظیم ہو گیا۔ باب افتعال سے ہے جس کا معنی ہے معاملہ بلند ہونا، اسی طرح بڑا ہونے کے معنی میں بھی ہے، یا عمدہ سان جفتی کے لیے ڈھونڈنے یا طلب کرنے کے معنی میں بھی ہے۔ حتی یصبح الادب مقصورا علیہم مختصا بہم، یہاں تک کہ ادب ان پر محدود ہوتے ہوئے مختصا بہم انہی کے ساتھ خاص ہو گیا۔ ویأتی علی الناس زمان، اور لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ جس میں لا یفہم من کلمۃ الادب الا، جس میں وہ کلمہ ادب سے نہیں سمجھتے تھے مگر وہی معنی ما اثر عن هذه الطبقة من کلام مصنوع وادب تقلیدی، کہ جو اس طبقے سے منقول ہو، یعنی بناوٹی کلام اور روایتی ادب۔ لا قوت فیہ ولا روحا، جس میں نہ کوئی قوت تھی نہ کوئی روح، ولا جدت فیہ ولا طرافتا، نہ کوئی نیا پن تھا اور نہ کوئی عمدگی، ولا متعت فیہ ولا لذتا، نہ کسی قسم کا کوئی مزہ تھا، ولا لذتا، نہ کوئی لطف تھا۔ طرافہ باب کرومہ سے نیا مال ہونا، عمدہ چیز کے معنی میں ہے۔ وَيَطْغَى هَذَا الْأَدَبُ الصِّنَاعِيُّ، وَيَطْغَى هَذَا الْأَدَبُ الصِّنَاعِيُّ التَّقْلِيدِيُّ، اور یہ بناوٹی اور روایتی ادب غالب آ جاتا ہے عَلَى كُلِّ مَا يُؤْثَرُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، ہر اس چیز پر جو اس امت سے منقول ہو۔ وَتَحْتَوِي عَلَيْهِ مَكْتَبَتُهَا الْغَنِيَّةُ الزَّاخِرَةُ، اور اس کا مکتبہ جو کہ کفایت کرنے والا ہے اور کتابوں سے بھرپور ہے، حاوی ہو گیا ہے اس پر من ادب طبعی و کلام مرسل و تعبیر بلیغ، ادب طبعی کے ساتھ، کلام مرسل کے ساتھ اور بلیغ تعبیر اور بیان کے ساتھ۔ یحرک النفوس، جو کہ نفسوں کو ہلا دیتی ہے، ویثیر الاعجاب، اور خود پسندی یا حیرانگی پیدا کرتی ہے، ویوسع آفاق الفکری، اور فکر آفاقی، فکر دنیا کو وسعت بخشتی ہے، ویغرب التقلیدی، تقلید پر آمادہ کرتی ہے، ویبعث فی النفس الثقۃ، اور انسان کے دل میں اعتماد پیدا کرتی ہے، ولا عیب فیہ، اور اس میں کوئی عیب نہیں، الا مگر یہ کہ انہ صدر عن رجال لم ينقطعوا الى الادب والانشاء، یہ ایسے لوگوں سے ظاہر ہوا ہے کہ جو ادب و انشاء سے جدا نہیں ہوئے، ولم يتخذوه حرفة ومكسبا، اور انہوں نے اس ادب کو پیشہ اور کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، ولم يشتهروا بالصناعة الادبیة، اور نہ انہوں نے اس ادبی صناعت سے مشہوری کو اپنا ارادہ بنایا، اپنی نیت بنائی۔ ولم يكن لهذا النتاج الادبی الجمیل الرائع عنوان ادبی، اور نہ اس تعجب آمیز خوبصورت ادبی پیداوار کے لیے انہوں نے کوئی ادبی عنوان چنا۔ ولم يكن في سياق ادبی، اور نہ یہ ادبی سیاق میں تھا۔ وانما جاء في بحث دینی او کتاب علمی او موضوع فلسفی او اجتماعی، بلکہ یہ دینی بحث، علمی کتاب یا فلسفی اجتماعی موضوع سے ظاہر ہوا، رونما ہوا۔ فبقي مغمورا مطمورا في الادب الدینی او الكتب العلمیہ، تو یہ باقی رہ گیا مغمورا گمنام، مطمورا قید جکڑا ہوا، دینی ادب میں اور علمی کتابوں میں۔ ولم يشأ الادب الصناعی بکبریائہ، یہ بناوٹی ادب، اس بناوٹی ادب نے اپنے تکبر کی وجہ سے یہ بھی نہ چاہا کہ ان یفسح له فی مجلسہ، کہ ادب طبعی کو مجلس میں جگہ دے دے، اس کے لیے مجلس میں وسعت پیدا کر دے۔ ولم ينتبه له مؤرخ الادب، اور مؤرخین ادب بھی اس کے لیے بیدار نہیں ہوئے۔ بضیق تفکیرہم وقصور نظرہم،
نظرہم اپنی تنگ ذہنی اور تنگ نظری کی بنا پر فینبہ بہ کہ وہ اس کے ذریعے سے اس کو بلند کر دیتے، اعلیٰ بنا دیتے، ویعطوہ مکانہ اللائق بہ اور اس کو اس کے مناسب مقام دے دیتے۔ النتاج جانوروں کے بچہ جننے کی حالت ابتدائی حالت مراد ہے۔ رائع بمعنی تعجب خیز، حسن یا بہادری کی وجہ سے تعجب میں ڈالنے والی چیز۔ مغموراً گمنام، غیر مشہور۔ باب نصر سے بمعنی ڈھانکنا، باب کرم سے بمعنی جاہل ہونا۔ مخموراً قید کے معنی میں ہے، باب ضرب سے بمعنی دفن کرنا، چھپانا۔ اسی طرح یفسح باب فتح سے کشادگی کے معنی میں ہے۔ ینوہ باب تفعیل سے کسی کا نام بلند کرنے کے معنی میں ہے یا بلند ہونے کے معنی میں ہے۔ ان هذا الادب الطبيعي الجميل القوي كثير کہ یہ مضبوط خوبصورت طبعی ادب عربی مکتبے میں بکثرت اور قدیم زمانے سے موجود ہے۔ بل هو اکبر سنن بلکہ یہ عمر میں بھی بڑا ہے، واسبق زمنا من الادب الصناعی بلکہ بناوٹی ادب سے زمانے کے اعتبار سے بھی مقدم ہے۔ فقد دون هذا الادب في كتب الحديث والسيرة یہ ادب حدیث اور سیرت کی کتابوں میں مدون ہو چکا ہے۔ قبل ان يدون الادب الصناعی بناوٹی ادب کے مدون ہونے سے پہلے فی کتب الرسائل والمقامات رسائل اور مقامات کی کتابوں میں۔ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَحْظَ مِنْ دِرَاسَةِ الْأُدَبَاءِ وَالْبَاحِثِينَ لیکن حصہ نہیں پایا ادیبوں کے پڑھنے پڑھانے سے اور محققین سے اور ان کی توجہ سے ما حظی بہ الادب الصناعی کہ جو حصہ ادب صناعی نے پایا۔ مع انہ هو الادب الذی باوجود اس کے کہ یہی وہ ادب ہے کہ تجلت فیہ عبقریت اللغت العربیہ کہ جس میں لغت عربیہ کی سرداری ظاہر ہوتی ہے، واسرارها اور اس کے رموز ظاہر ہوتے ہیں یعنی اس کی پوشیدہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں، وبراعت اہل اللغت ولیاقتهم اور اہل لغت کا فضل اور ان کی مہارت اور ان کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ وهو مدرسۃ الادب الاصیلۃ الاولى اور یہی ادب کا حقیقی اور پہلا مدرسہ ہے۔ عبقریہ بمعنی سردار، ہر چیز پر برتر۔ عبقر ایک جگہ کا نام ہے جس کے متعلق عرب کا گمان تھا کہ وہاں بہت سے جنات ہوتے ہیں۔ لم یحظا حروف اصلیہ حا ظا ظا ہے بمعنی حصے والا ہونا، نصیب والا ہونا، حصہ پانا۔ وَنَأْخُذُ كُتُبَ الْحَدِيثِ وَالسِّيرَةِ اور ہم حدیث اور سیرت کی کتابوں کو لیتے ہیں كَمِثَالٍ لِهَذَا الْأَدَبِ الطَّبِعِيِّ اس طبعی ادب کے لیے مثال کے طور پر اولا فنقول سب سے پہلے ہم کہتے ہیں انها اشتملت على معجزات بیانیت کہ یہ کتب حدیث و سیرہ بیانی معجزات وقطع ادبیت ساحرت جادوئی ادبی ٹکڑوں پر مشتمل ہے تخلو منها مکتبۃ الادب العربی کہ جس سے ادب عربی کے مکتبے خالی ہیں على سعتها وغناها باوجود اپنے وسعت اور غنا کے باوجود اپنے وسعت اور کفایت کے وہو دلیل علی صحت هذه اللغة ومرونتها اور یہی دلیل ہے اس بات پر کہ یہ لغت صحیح ہے ومرونتها اور اس کے صحیح ہونے پر دلیل ہے، اس کے ٹھوس ہونے پر دلیل ہے۔ مرونہ مرانہ باب نصر سے بمعنی تھوڑی سختی کے ساتھ نرم ہونا۔ واقتدارها اور دلیل ہے اس بات پر کہ اس کو قدرت ہے علی التعبیر الدقیقی باریک تعبیر پر باریک بیانی پر عن خواطر و مشاعر و وجدانات و کیفیات نفسیت عمیقت دقیقت کہ اس کو باریک بیانی پر مہارت ہے دلی خیالات، خواہشات، کیفیات، باطنی خیالات اور باریک گہری نفسانی کیفیات کے بیان پر ووصف بلیغ مصور للحوادث الصغیرۃ اور اسی طرح چھوٹے حادثات کی بلیغ انداز میں بیان کرنے پر یا بلیغ انداز کی اس کی تصویر کشی پر مہارت ہے۔ وہی الکتب التي حفظت لنا مناہج کلام العرب الاولین واسالیب بیانہم یہی وہ کتابیں ہیں کہ جس نے ہمارے لیے پہلے عرب کے یا پہلے عربیوں کے کلام کے طریقوں کو محفوظ کر لیا ہے اور ان کے انداز بیان کو محفوظ کر لیا ہے۔ وَلَئِن صَحَّ مَا قَالَهُ الرَّقَاشِيُّ
اور اگر وہ صحیح ہو جو رقاشی نے کہا، اور وہ یہ ہے انما تکلمت به العرب من جید المنصوری، یا انما تکلمت به العرب من جید المنصوری، کہ عرب نے جو کہا عمدہ نثر میں، اکثر مما تکلمت به العرب من جید المنظومی، یعنی وہ زیادہ ہے اس چیز سے جو انہوں نے عمدہ منظوم کلام میں بولا ہے. فلم يحفظ من المنصور عشره، لیکن انہوں نے نثر میں سے اس کا 10واں حصہ بھی محفوظ نہیں کیا. ولا ضاع من الموزون عشره، اور اسی طرح انہوں نے نظم میں سے اس کا 10واں حصہ بھی ضائع نہیں کیا. فکتب الحدیث النبوی تسد هذا الفراغ الواقع، پس حدیث نبوی کی کتب اس خلا کو پر کر دیتی ہے. الواقع فی تاریخ الادب العربی، جو ادب عربی کی تاریخ میں واقع ہوا ہے. تنقل الینا هذا الذخر الادبیہ، کہ ہماری طرف منتقل کرتی ہے اس ادبی ذخیرے کو. الذي اعتقد انه قد ضاع، جس کے متعلق ہمیں گمان تھا، ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضائع ہو چکا ہے. وتمتاز، اور ممتاز ہے، یہ فضیلت رکھتا ہے. انها قد اتصل، اس بات کی وجہ سے کہ متصل ہے سندها، اس کی سند، وصحت روایتها، اور اس کی روایت صحیح ہے. فهي اوثق مصدر للغة العربية البلیغة، تو لہذا یہ بلیغ عربی زبان کے لیے ایک مضبوط جڑ کا درجہ رکھتی ہے. التي كانت سائدة في عهدها الذهبي الأول، کہ جو پہلے سنہری دور میں ایک مأخذ کا کام دیتا تھا. وللأدب العربي الذي كان منتشرا في جزيرة العرب، اور اسی طرح یہ ادب عربی کے لیے سائدہ اور اوثق مصدر کا درجہ رکھتا ہے وہ ادب عربی جو کہ جزیرہ عرب میں پھیلا ہوا ہے. ان هذه الكتب، بے شک یہ کتابیں، تشتمل على روایات قصیرۃ وطویلۃ، مختلف قسم کی مختصر اور طویل روایات پر مشتمل ہے. وكلها امثلۃ جمیلۃ للغة العرب العرباء، اور یہ تمام خوبصورت مثالیں ہیں اصل عربوں کی عربی زبان کے لیے. التي كانوا يتكلمون بها، کہ جس زبان میں وہ آپس میں بات کیا کرتے تھے. ويعبرون فيها عن ضمائرهم وخواطرهم، اور جس سے وہ اپنے ضمیر اور اپنے دلی خیالات کو تعبیر کرتے تھے. ويجد دارس الادب العربي فيها من البلاغة العربية، ادب عربی کا طالب، ادب عربی کا پڑھنے والا اس میں پائے گا بلاغت عربی، یعنی عربی بلاغت پائے گا. والقدرت البیانیتی، اور قدرت بیانیہ پائے گا. والوصف الدقیقی، باریک بیانی پائے گا. والتعبیر الرقیقی، نرم بیانی پائے گا. وعدم التکلف والصناعتی، اور تکلف و صناعت سے دوری پائے گا. ما یقف امامہ خاشعا، جب تک کہ وہ اس کے سامنے خشوع نظریں جھکائے ہوئے کھڑا ہوگا. معترفا للروات بالبلاغتی، روات کے بلاغت کا اعتراف کرتے ہوئے. والتحری فی صحت النقل والروایتی، اور نقل اور روایت کرنے کے صحت میں ان کے اجتہاد کے متعلق اور ان کے بلاغت کے متعلق جب تک وہ معترف رہے گا. وللغة العربية بالسعة والجمال، اور اسی طرح لغت عربیہ کے وسعت اور اس کی خوبصورتی کے معترف رہتے ہوئے، یعنی ادب عربی کا طالب اس کلام سے یہ اوصاف پائے گا، یعنی قدرت بیانیہ، وصف دقیق، تعبیر رقیب، عدم تکلف و صناعہ. لیکن یہ صرف اسی صورت میں پائے گا جبکہ وہ روات کی بلاغت کا اور ان کے تحری بمعنی محنت اور کوشش، ان کی محنت اور کوشش کا، لغت عربیہ کی خوبصورتی اور اس کی وسعت کا معترف ہوگا. تو اگر وہ معترف ہوا تو یہ قدرت پائے گا، یہ مہارت حاصل کر پائے گا. اور اگر معترف نہیں ہوا تو کوئی خاص فائدہ اس شخص کو نہیں ہوگا. اما الروایات الطویلۃ فہی ثروۃ ادبیۃ ذات قیمۃ فنیۃ عظیمۃ، کہ یہ جو لمبی روایات ہے یہ عظیم فنی قیمتی ادبی سرمایہ ہے. وہی التي تجلت فيها بلاغت الراوی العربی، کہ جس میں عربی راوی کی بلاغت ظاہر ہوتی ہے. واقتدارہ، اور اس کی قدرت، اس کی مہارت ظاہر ہوتی ہے. علی الوصف والتعبیر والتصویر، بیان
اظہار اور تصویر کشی پر اس کی مہارت ظاہر ہوتی ہے. وہی التی یقول فیہا نفسہ، یہی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے نفس کو بیان کرتا ہے، اپنے نفس کو طوالت سے ذکر کرتا ہے. فیحکی حکایتاً، اور حکایت بیان کرتا ہے. یعبر فیہا عن معانی کثیرۃ واحاسیس دقیقۃ، کہ جس میں وہ مختلف معانی یا بہت سے معانی اور باریک احساسات سے تعبیرات کرتا ہے، عبارت ذکر کرتا ہے. ومناظر متنوعات، اور مختلف قسم کے مناظر کے ساتھ. فلا یخذلہ اللسان، بس نہ زبان اس کا ساتھ چھوڑتی ہے. ولا یخونہ البیان، اور نہ بیان اس سے خیانت کرتی ہے. ولا یتخلف عنہ مدد اللغۃ، اور نہ لغت کی مدد اس سے پیچھے ہٹتی ہے. وکأنہا لوحۃ فنیۃ، گویا کہ یہ ایک فنی تختی ہے. منسجمۃ، جو کہ منقش ہے. متناسقۃ، جو کہ مرتب ہے یعنی پے در پہ ہے. قد ابدع فیہا الفنان، کہ جس میں ماہر فن نے، کہ جن میں ادیباء نے اچھی چیزیں ایجاد کی. او صورت متناسبۃ، یا ایک مناسب صورت ہے. قد احسن فیہا المصور کل الاحسان، کہ جس میں مصور نے یا تصویر کشی کرنے والے نے ہر قسم کی اچھی صورت پیدا کرنے کی کوشش کی. مصور نے بہت ہی عمدہ طریقے سے اس میں اپنے فن کے مظاہرہ کرنے کی کوشش کی. منسجمتن، یہ سجم سے ہے، اس کا معنی ہے کلام کا مرتب ہونا، منقش ہونا. اسی طرح متناسقتن نسق سے ہے، باب تفاعل بمعنی منظم ہونا، با ترتیب ہونا. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. اگلے درس کے لیے، اگلے سبق کے لیے آپ عباد الرحمن والے سبق کا مطالعہ کیجئے. مقدمۃ الکتاب اور بھی ہے، طویل ہے، لیکن وہ آپ اپنے ساتھ اپنے گھروں میں پڑھ لیجئے. جو سمجھ نہ آئے وہ آپ پوچھ سکتی ہیں، کیونکہ اس سے آگے مقدمۃ الکتاب میں مصنف رحمہ اللہ اپنے کتاب کی تحریر کے یا تصنیف کا طرز بیان کر رہے ہیں کہ کس ترتیب سے، کس اعتبار سے وہ اس کتاب میں مختلف ابواب، مختلف احادیث لے کر آئے ہیں، اور ان سے کیسے ادب عربی، ادب طبعی کا ثبوت ہو رہا ہے، کیسے وہ ادب طبعی کے فنون کا مظاہرہ کر رہا ہے. جیسے کہ اگر آپ کے سامنے کتاب موجود ہو تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کے بعد حدیث کعب ابن مالک کا تذکرہ موجود ہے اور اس کا حوالہ دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد حدیث افک کا ذکر ہے، پھر ہجرت نبویہ کا ذکر ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا قصہ، حلیمہ سعدیہ وغیرہ کا ذکر ہے. اسی طرح مسلمانوں کے دور انحطاط وغیرہ کا تمام ذکر موجود ہے. پھر آخر میں مصنف رحمہ اللہ ان حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کتاب کے لکھنے میں ان کی مدد کی، یا جو ان کے معاون ہوئے، یا جنہوں نے اس کتاب کی تصنیف پر انہیں آمادہ کیا تھا، جن میں ان کے برادر کبیر وغیرہ بھی شامل تھے، ان کے بعض اساتذہ وغیرہ بھی شامل تھے. لہٰذا ان تمام کا شکریہ مصنف رحمہ اللہ آخر میں ادا کرتے ہیں. آج کے سبق میں سمجھ آئی ہو تو یاد کر لیجئے، اور نہ آئی ہو تو پوچھ سکتی ہیں. آئندہ کے لیے پہلے سے مطالعہ کیا کیجئے تاکہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو، اور ویڈیو دیکھتے ہوئے یا سنتے ہوئے اپنی کتاب اپنے سامنے ضرور رکھیے تاکہ آسانی سے سمجھ سکے. جزاک اللہ خیرا کثیرا، احسن الجزاء فی الدارین.